اسی مقدمے کا تیسرا مسئلہ. اچھا، دو بنیادی باتیں اب طے ہو گئی، رسالت، پھر رسالت کا محور اور کانٹینٹ. ٹھیک ہے، اب تیسری بات یہ ہے کہ جس نے یہ دونوں باتیں قبول کر لی ہیں، جس نے رسول کی اطاعت اختیار کر لی، نمبر ایک جو پہلا مسئلہ تھا، اور جو توحید خداوندی کی راہ پر چڑھ آیا، دوسرا مسئلہ تھا. اب تیسرا اس کے لیے ہے کہ اس کے لیے یہ گنجائش نہیں کہ اس کے یارانے ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اور دشمنی پر کمر بستہ ہوں، اگرچہ وہ آدمی کا کوئی قریبی ترین عزیز کیوں نہ ہو. اب یہ جو رسالت ہے، دیکھیے ان چیزوں میں آپ کے لیے جو اسوہ، نمونہ، طریقہ ہے وہ ہے جو رسول کے دور میں ان کے ارد گرد صحابہ کے ہاں پیش آیا ہے. اچھا، کیا خیال ہے کہ ٹھیک ہے، مان لیا ایک صحابی نے سنا کہ جی ایک رسول آیا ہے، اس نے آ کر رسول پر ایمان لے آیا ہے اور اس نے کہا ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، تو وہ گیا ہے، جا کر اس نے بتوں وغیرہ کی عبادت چھوڑ دی ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگ گیا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے اور مسئلہ مکمل ہوا. وہ جو معاملہ ہے وہ جو ازل سے چلا آتا ہے شیطان اور آدم کا. آدم جو ہے وہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بے شک نافرمانی کر بیٹھا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے دائرے سے نہیں نکلا. شیطان، ابلیس، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے دائرے سے نکل گیا، اور اس دن سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال اهبطوا بعضکم لبعض عدو، دونوں اتر جاؤ اور اب تمہارے مابین دشمنی چلے گی. یہ دشمنی قیامت تک ہے، شرک اور توحید کے مابین. یہ دشمنی قیامت تک ہے ایمان اور کفر کے مابین. یہ کیوں ہے، اس کا جواب شاید ہمارے پاس نہیں ہے. یہ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خیر اور شر کے اندر کوئی ایسا رشتہ رکھا ہے کہ ان کے مابین آپس میں نبتی نہیں ہے، ان کے مابین سازگاری ہو نہیں سکتی. جن کا خیال ہے کہ یہ اکٹھا کر دو انبیاء کے ماننے والوں کو بھی اور انبیاء کے نہ ماننے والوں کو بھی، وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی سنت کو نظر انداز کرتے ہیں. تو خیر اور شر کے مابین ایک جو ریپلشن ہے، جو ایک جسے کہتے ہیں مدافعت ہے، وہ ایک سب سے بڑی حقیقت ہے، تاریخی طور پر بھی، شرعی طور پر بھی. آپ سیرت کو دیکھیے، یہ چیز مطلب واضح ترین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا کیا بگاڑنا تھا؟ کوئی بتا دے مجھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حکمت اور دانائی کے ساتھ کون بات کر سکتا ہے؟ جو سب سے اعلیٰ اخلاق کس کے ہو سکتے ہیں مجھے بتائیے کہ جی وہ جی اخلاق سے، تو اخلاق انک لعلی خلق عظیم، سب سے بلندی چوٹی پر اگر کوئی اخلاق میں ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ اور یہ وہ چیز ہے کہ جن لوگوں نے رسالتوں کو دیکھا ہے، ان کے بارے میں، ان کی ہسٹری کے بارے میں کچھ پڑھ رکھا ہے، ان میں سے ایک ورقہ ابن نوفل ہیں. آپ نے وہ کہانی مطلب سنا ہوگا، وہ قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی ہی ہے، وہ پہلا واقعہ ہوتا ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے بہت حیران اور پریشان ہیں. تو ایک آدمی جو ان رسالتوں کا واقف ہے اور اس نے ان کو پڑھ رکھا ہوا ہے اور انبیاء کے واقعات کو وہ جانتا ہے، یہ دوبارہ ذہن میں رہے، انبیاء دنیا کے شریف ترین لوگ ہوتے ہیں، انبیاء دنیا کے معقول ترین لوگ ہوتے ہیں، انبیاء دنیا میں انسانوں کے سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہوتے ہیں. استغفر اللہ، کوئی چھیڑ چھاڑ، کوئی فساد، یہ تصور بھی نہیں ہے، بلکہ فساد کو ختم کرنے آتے ہیں انبیاء، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں رہتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو وہ جو ورقہ ابن نوفل ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو وہی چیز ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہے جب خدیجہ رضی اللہ عنہ لے کر گئیں، یہ کزن تھے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے، ورقہ ابن نوفل. تو کہنا یہ تو وہی چیز ہے جو موسیٰ پر بھی اترتی رہی ہے. اور اس کے بارے میں بات کہتا ہے کہ کاش، وہ بوڑھا تھا، بالکل آخری عمر میں تھا، کہنے کا کہ کاش میرے اندر کوئی دم خم ہوتا اس وقت جب تیری قوم جو ہے وہ تجھے نکالے گی. ابھی کچھ بھی نہیں ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، پہلا دن ہے، وہی ابھی اتری ہے،
ٹھیک ہے، کوئی واقعہ نہیں. وہ کہتا ہے کہ میں کاش مجھ میں کوئی دم خم ہوتا کہ میں اس وقت تمہارا ساتھ دیتا جب تمہیں تمہاری قوم نکالے گی. تو آپ نے حیران ہو کر پوچھا، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے وہ ہیں جو ان کے دلوں میں بستے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں. سب سے زیادہ عزت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. یا اتنے مجھ سے محبت کرتے ہیں، میری قوم ہے یہ. اب وہ مخرجی یا قومی، میری قوم مجھے نکال دے گی. اس نے کہا کہ بھائی جس چیز کو تم لے کر آئے ہو کوئی نہیں آیا ہے اس سے پہلے ایسی چیز کو لے کر مگر اس کی دشمنی ہی ہوئی. تو یہ جو دشمنی ہونا جو ہے وہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ فلاں کسی نے حرکت کر دی تھی. ٹھیک ہے، وہ حرکتیں بیوقوف دنیا میں ہیں، مسلمانوں میں بھی ہیں، بیوقوفیاں بھی کرتے ہیں، حرکتیں بھی کرتے ہیں، غیر ذمہ دارانہ کام بھی انجام دیتے ہیں، ان کے بہت سارے نقصانات بھی ہوتے ہیں، وہ ایک الگ سٹوری ہے. لیکن اس سے ہٹ کر بھی جو چیز معلوم کرنے کی اور رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ خود یہ جو دین ہے اس کے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ وہ جو باطل ادیان ہیں جو شرک پر قائم ہے کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کو قبول کر لیں. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ یہود اور نصارہ کبھی تم سے خوش نہیں ہو سکتے، کبھی راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم اپنی اس ملت کو چھوڑ کر سیدھا سیدھا ان کو جوائن نہ کر لو. پھر وہ تمہیں قبول کر لیں تو الگ بات ہے، ورنہ جب تک تم اس دین پر ہو تو یہ تمہیں قبول نہیں کر سکتے. جو وقت کا رسول ہے اس کو سب سے زیادہ اس کی مخالفت ہوگی. آپ نے نوٹ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کی توہین کرنے والا تقریباً اس وقت کوئی دنیا میں نہیں، کوئی نہیں کرتا ہے، ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا. عیسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین کرنے والے، ہمارے نبی کی توہین ہوتی ہے. وہ جگہ ہر چند مہینے کے بعد کہیں نہ کہیں کوئی مووی بن رہی ہے، کچھ اور ہو رہا ہے، کچھ اور ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، کہ ہم نے ہر نبی کے دشمن پیدا کیے ہیں مجرموں میں سے. کوئی نبی ایسا ہے ہی نہیں جس کی دشمنی نہ ہوتی ہو دنیا میں. کیوں بھئی نبی تو سب سے شریف آدمی ہے، اس کے باوجود شرافت کی بھی دشمنی ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس توحید ہوتی ہے. توحید بہرحال شرک کے لیے موت کا پیغام ہے، یعنی شرک کے لیے موت کا پیغام اس چیز کے اندر ہے جس کو رسول لے کر آتا ہے. توحید ہے ہی یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ ہو. وہ کہتے ہیں یہ تمہارا دھرم ہے بھائی، ہم بتوں کو پوجتے ہیں، ہم دیویوں کو پوجتے ہیں، تو تم کہتے ہو کہ یہ باطل ہے تو جنگ تو ہونی ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ تو میں نے کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ عبادت صرف اس کی ہو. تو اس وجہ سے اس توحید ہی کے اندر شرک کے لیے موت کا پیغام موجود ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ شرک ہے ہی شر، شرک ہے ہی فساد، شرک ہے ہی اس کائنات کے اندر مالک کی بغاوت. تو اس وجہ سے جو انبیاء لے کر آئے ہیں اس کے اندر اس کی دشمنی کا پورا پیغام موجود ہے. آپ جتنا بھی پولائٹ ہو لیں اور ہونا چاہیے، آپ جتنے بھی با اخلاق ہو جائیں اور ہونا چاہیے، جتنے بھی عقل اور دانائی سے بات کر لیں اور کرنی چاہیے، اس کے باوجود اس دین کے اندر وہ چیز ہے جو اس کو تکلیف دے گی. اور اگر آپ کی جو کانٹینٹ ہے آپ کی دعوت کا، ٹھیک ہے، آپ کے دین کا جو کانٹینٹ ہے اس کے اندر وہ چیز مفقود ہے نا جو دنیا کے باطل کو تکلیف نہیں دیتی، شرک کو تکلیف نہیں دیتی، پھر آپ کو خود سوچ لینا چاہیے کہ بہت امکان یہ ہے کہ آپ کی بات وہ نہ ہو جو انبیاء لے کر آئے ہیں. آپ کو پھر ریویو کر لینا چاہیے. وہ آپ کی بات سے کافر خوش اتنا ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ مولوی ٹھیک ہے. کیوں ٹھیک ہے یار، یہ کوئی ایسی بات ہی نہیں کرتا. تو جو مطلب ہے جو ان کے ہاں پیپرز میں اچھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اپنی دعوت میں کوئی گڑبڑ ہے. تو یہ جو چیز جب ہم نے دیکھ لی کہ اصل میں مسئلہ یہ جنگ جو ہے یہ مطلب ہے کہ جسے کہتے ہیں ناگزیر ہے، انیویٹیبل ہے. یہ کہانی ہوئی ہے، یہ ہم نے دیکھ لیا قرآن مجید سے. ہم نے اس کے بعد آپ کو شواہد دے دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ورقہ ابن نوفل کی جو شہادت ہے وہ ہم نے دیکھ لی، اور اس نے جو ایک ہسٹری بیان کی ہے وہ خلاصہ کر دیا ہوا ہے. اس نے رسالتوں نبوتوں کے آنے کے بعد جو انسانی عمل ہوا ہے اس کا پورا ایک خلاصہ ہے. تو وہ اس کا صرف ایک قول نہیں ہے بلکہ پوری ہسٹری کا ریویو ہے اس کا اپنا. تو وہ آپ کو یہی بتا رہا ہے کہ یہ چیز تو ہونی ہے. اب اس میں مطلب سوال یہ ہوتا ہے کہ خود آپ کہاں کھڑے ہیں. آپ کے دور میں بھی اول تو یہ ہے کہ آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ ذہنی، سماجی، فکری، نظریاتی وابستگی رکھنی ہے جو دنیا کے اندر شرک کے خاتمے کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. بہت امکان اس بات کا ہے، جس کل بھی تواصی بالحق کے حوالے سے میں نے ایک بات کی تھی کہ
یہ اب اللہ تعالیٰ نے سب کو اس صلاحیت کے ساتھ نہیں پیدا کیا کہ ہر بندہ یہاں پر مقرر بنے گا اور داعی بنے گا اور تقریریں کرے گا یا تحریریں لکھے گا، مطلب یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اس تواصی بالحق کا حصہ بننا کم از کم بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پوزیشن طے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کسی کے ساتھ ایک بلونگنگ جسے ہوتا ہے نا، سینس آف بلونگنگ، وہ کم از کم آپ رکھتے ہیں کسی تو وہ جو توحید کی جو دعوت ہے، جو اس وقت جو گلوبلائزیشن ہو رہی ہے، تو اس گلوبل سطح پر بھی اس کو اٹھنا ہے، اس آواز کو۔ دنیا میں جتنا شرک ہو رہا ہے اس کے خلاف، دنیا میں جتنے غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اللہ رب العزت کی شریعت کو نظر انداز کر کے دنیا میں اور قوانین اور فلسفے اور دستور اور نظام حیات وہ چل رہے ہیں، تو اس کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ کی شریعت کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات کرنا، تو اس کے اندر کم از کم قلبی طور پر شمولیت رکھنا، ٹھیک ہے، اور اس فساد کے خلاف، اس شرک کے خلاف ایک نظریاتی بغاوت رکھنا، ایک نظریاتی طور پر اس کی اپوزیشن آدمی اپنے دل میں بھی پائے اور اپنے شعور میں بھی پائے، اس کی مخالفت ہونا، یہ کم از کم حق ہے۔ اور پھر اس کے نتیجے میں جو ایک ہاسٹیلٹی آپ کو نظر آئے گی کچھ دنیا میں شیطان کے عبادت کرنے والوں کے ہاں، کچھ شر پسندوں کے ہاں، تو سیدھے سیدھے وہ اسلام کے دشمن بن کر آئیں گے، مطلب وہ موویاں بنائیں گے آپ کے نبی کی، وہ عجیب و غریب چیزیں جو ہیں وہ کریں گے آپ کے قرآن کے خلاف، وہ عجیب و غریب باتیں کریں گے آپ کے اس دین، اس توحید کے خلاف، اور اس کے خلاف پوری محاذرائی کریں گے۔ اسلام کے ساتھ آخری درجے کا جو بغض ہے، شر ہے، وہ بالکل ان سے ٹپک پڑے گا۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کو بھی دشمنی محسوس کرنی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ رسالت اللہ اللہ کرنے کا نام نہیں ہے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اگر آپ نے دین صحابہ سے لیا ہے، کیونکہ صحابہ نے اللہ اللہ نہیں کی ہے دنیا میں کہ جی اپنی اپنی نماز پڑھو، یار کس مسئلے میں پڑ گئے ہو، مطلب ہے کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ اس کے پاس جاؤ، اس سے کہو، اس سے بولو، اس کو روکو، چھوڑو پرے، اپنی اللہ اللہ کرو اور توحید پر ہی رہو۔ توحید کا بھی ایک تصور ہے کہ جی آپ جو ہے وہ باطل کے لیے بالکل باعث تکلیف نہ بنے، توحید ہے۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی اور کی جا کر عبادت کریں، نہ کریں، توحید ہے، ختم ہوئی بات۔ اگر یہ ہوتی تو یہ نسخہ صحابہ کو معلوم کیوں نہیں ہو گیا؟ تو اگر تو دین لینا ہے اپنے صحابہ سے، ان لوگوں سے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت اور آپ کے زیر رہنمائی، آپ کی آنکھوں کے سامنے اس دین پر چل کر، اور اگر ان سے کوئی ایک غلطی کر لیتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح کرتے، تو وہ سٹینڈرڈ ہے، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پلا بڑھا ہے ایک اسلامی عمل، عبادت کا ایک عمل جو انفرادی بھی تھا اور سماجی بھی تھا، ٹھیک ہے، سیاسی بھی تھا، سارا کچھ تھا۔ تو اگر تو آپ نے ان سے لینا ہے تو پھر اس کشمکش کا حصہ بننا ہے، اس کانفلکٹ کا حصہ بننا ایمان ہے، جو کہ اللہ کی عبادت اور غیر اللہ کی عبادت کے معاملے میں روئے زمین پر پیش آتا ہے۔ وہ گلوبلی بھی ہو سکتا ہے اور وہ لوکلی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کانفلکٹ کا حصہ بننا، جس کی کم از کم حد شعوری ہے، کم از کم یہ ہے کہ شعوری طور پر آپ اس کا حصہ بنیں، ٹھیک ہے۔ اس سے بڑھ کر جتنی آپ میں استطاعت ہے، ہم کل یہ بات کر چکے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹ دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی سارے لوگوں کو خود کہہ رہے ہیں بھائی تمہارے بس کی بات نہیں ہے، مت بولنا، تم آواز مت اٹھانا، اپنے آپ کو ظاہر بھی مت کرنا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ظاہر بھی مت کرنا کہ تم میرے پیروکار ہو گئے ہو، یہ مار دیں گے تمہیں یا تمہیں کچھ نقصان پہنچا دیں گے۔ اللہ کے رسول مہربان ہیں اپنے امتیوں پر، اپنے پیروکاروں پر، ان کی سیفٹی کی، ان کے تحفظ کی بہت زیادہ فکر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ بہت جو ہمت والے تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بھی تم بولو، مطلب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس بات کی اجازت دی ہے۔ تو وہ مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے ہم نے کہا ہے کہ اس دین کے پیچھے چلنا کم ہمتوں کے لیے بھی ممکن ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ دین جو ہے نا وہ ضعیف نفوس کے لیے آیا ہی نہ ہو، استغفر اللہ، بہت سارے ضعیف نفوس ہوتے ہیں اور ان کا خیال کرنا دین کے اندر یہ باقاعدہ طور پر موجود ہے۔ بول نہیں سکتا ہے کوئی تو اس کی اجازت ہے کہ وہ نہ بولے،
ٹھیک ہے، بول نہیں سکتا ہے تو نہ بولے، ظاہر بھی نہیں کر سکتا ہے تو نہ ظاہر کرے، اس کی باقاعدہ گنجائش ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ شعوری طور پر ہی اس کا حصہ نہ ہو، اس کو کچھ لگے ہی نہ، یہ البتہ یہ کوئی دین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز، عین وہ چیز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو بندہ جو ہے وہ ہاتھ سے برائی کے خلاف محاذ اٹھائے تو وہ مومن ہے، جو بندہ زبان سے اٹھائے وہ مومن ہے، جو بندہ دل سے اٹھائے، اس کو کہتے ہیں ہم شعوری وابستگی، شعوری طور پر اس عمل کا حصہ ہونا جو خیر اور شر کے درمیان ازل سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ جو دل سے اس کا حصہ بنے، اس کانفلکٹ کا، باطل کے خلاف دل سے سرگرم ہو، تو وہ مومن ہے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِثْقَالُ خَرْدَلَةٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، اس سے کم جو ہے جو رائی کا دانہ ہوتا ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ جس کو کچھ لگے ہی نہ ہو، کہتا ہے نمازیں پڑھنی ہیں، بھائی دین نمازیں نہیں ہیں، دین جو ہے وہ رمضان آنے پر روزے اور دیگیں پکا کر چاول بانٹنے کا نام دین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بار جو ہے نا وہ حاجی صاحب بنانا دین نہیں ہے، دین ہے اللہ کے ساتھ وفاداری۔ سب سے اہم بات جو ہے اور سب سے پہلے، حتیٰ کہ نماز سے بھی پہلے، ابھی ہم نے نماز کی بات نہیں کی ہے یہاں پر، لیکن یہ بات یہاں پر ہم نے کر دی ہے، تو وہ دین ہے اللہ سے وفاداری، اس کے رسول سے وفاداری، توحید سے وفاداری۔ دین ہے باطل کے خلاف ایک جو ریپلشن ہوتی ہے، ایک مدافعت ہوتی ہے، باطل کو رد کرنا، کم از کم شعور میں، کم از کم ذہنی سطح پر اس کو بالکل رد کر دینا، اور اس کے ساتھ کوئی سازگاری، کوئی محبت، مودت، تعلق، خاطر اس کے ساتھ نہ رکھنا، اس وجہ سے کہ میں اللہ کا وفادار ہوں اور مجھے صرف پرواہ ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ کیونکہ خود اللہ حصہ، سبحان اللہ، وہ مالک الملک ہے، لیکن وہ اس کانفلکٹ کا حصہ، انما ولیکم اللہ، سب سے پہلے تو اس کانفلکٹ میں تمہارا جو اصل ولی ہے وہ اللہ ہے، اور اس کے بعد اس کا رسول ہے، اور اس کے بعد پھر وہ مومن ہیں جو کہ باطل کو للکارنے والے۔ تو یہ ہوا تیسرا مسئلہ۔ یہاں جو آیت آ رہی ہے اس کی دلیل میں، اس کو پڑھنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں، اور وہ ہے یہ لفظ یہاں پر جو ہے نا وہ آیا ہے یحادون کا آیت کے اندر، ٹھیک ہے۔ محادہ کسے کہتے ہیں؟ محادہ کا مطلب ہوتا ہے محاذرائی، محادہ کا مطلب ہوتا ہے شدید مخالفت کرنے پر آ جانا۔ اچھا، تو یہاں جو ہے نا وہ چیزوں کو لوگ سرسری طور پر لیتے ہیں، سطحی طور پر لے لیتے ہیں، کم علمی کے بھی کچھ رویے یہاں پر چلتے ہیں، اور اس وجہ سے پھر کچھ کنفیوژنز بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ کافر جو ہیں وہ ان کو دو مطلب قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے ہمارے ہاں، ہماری فقہا کے ہاں، ائمہ سنت ہمارے جو ہیں ان کے مابین، اور اس کی دلیل بھی قرآن مجید سے ہی میں آپ کو دے دوں گا۔ ایک ہے کافر حربی اور ایک ہے کافر غیر حربی، ٹھیک ہے۔ ایک منکر دو طرح کے ہیں، ایک منکر حربی اور ایک غیر حربی۔ وہ منکر حربی یا کافر حربی اس کو کہتے ہیں جو اسلام کے خلاف جنگ کرے، مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے خلاف سازشیں کرتا پھرتا ہے، ان کو جو ہے وہ ان کے مطلب ہلاکت کے جو مطلب پروگرام ہیں اور پلان ہیں اور منصوبے ہیں، سازشیں ہیں، وہ کرتا پھر رہا ہے، تو اس کو یا کم از کم بھی وہ اس کے ساتھ وابستہ ہے، اس کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ کافر حربی۔ بنیادی طور پر وہ مقصود ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، وہ مقصود ہے۔ ایک دوسرا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کافر غیر حربی۔ یہ کافر ہے اللہ کے علاوہ، ظاہر ہے کافر ہے، مشرک ہے، اپنے کسی بت کو پوجتا ہوگا، کچھ اور کرتا ہوگا، البتہ یہ ہے کہ اس کو اس سے کوئی خاص غرض نہیں ہے کہ وہ لازماً ہمارے نبی کو گالی دے، مثلا ہمارے دین کو برا کہے، ہمارے قرآن کو برا کہے،
اسلام پر کیچڑ اچھالے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جو ہے نا وہ چرکے لگائے، جیسے آپ دیکھتے ہوتے ہیں بڑے خبیث مطلب لہجے ہوتے ہیں، کبھی آپ یہاں کے میڈیا میں بھی دیکھیں، اگر جو لوگ سمجھتے ہیں نا ان کو پتہ ہے کہ یہ کہاں چوٹ پڑ رہی ہے اس کی، یعنی وہ اس کا طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ شریعت کا نام نہ لیا جائے اس ملک میں، اور اس کو جو ہے نا بالکل مطلب باہر پھینک دیا جائے نا، کہیں ڈسٹ بن میں پھینک دیا جائے، تو مسئلہ جو ہے نا وہ کو اور ہے تو یہ کچھ اور لے کے، تو ان کا جو نفرت اور بغض ہے اور مخالفت ہے وہ انٹلیکچوئل لیول پر بھی ہو سکتی ہے اور وہ ملٹری لیول پر بھی ہو سکتی ہے، وہ سماجی سطح پر بھی ہو سکتی ہے۔ تو جو کھل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے دین یا آپ کی شریعت کے ساتھ دشمنی کا اظہار کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں محادون، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھوڑا سا نوٹ کر لیا جائے۔ اور جو ایک غیر حربی ہے جس کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شرک کرتا ہے، وہ اللہ اس کا حساب کرے گا، ہم اس کا حساب نہیں کرتے، ہم اس پر، آپ کو پتہ ہے ہمیں یہ حق بھی اللہ نے نہیں دیا کہ ہم اس پر امپوز کریں، تلوار لے کر اس کو کہیں گے پڑھو کلمہ، مطلب یہ اس کا ہمیں حق نہیں اللہ نے دیا۔ اللہ کہتا ہے میں اس کا حساب خود کروں گا، تم نے اس کو پہنچانا ہے۔ تو غیر حربی کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی کرنا، غیر حربی کے ساتھ جو ہے وہ اس انداز سے لڑائی بڑھائی کے لہجے کرنا، وہ ہمیں بھی نہیں کہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ایک سماجی طور پر رہن سہن رکھنا، اس کا بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک کافر بھی ہے، کرسچن ہے، جیو ہے، ہندو ہے، کچھ ہے، وہ ہمارے دین کے خلاف بکتا نہیں پھرتا ہے، بغض نکالتا نہیں پھرتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اپنی عبادت اپنے تک رکھتا ہے، اس کے شرک کو شرک کہنا تو ہمارا فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو جہاں تک ممکن ہو اس کو اس کے شرک سے روکنا اگر ہمارے لیے ممکن ہو کسی مناسب انداز میں تو وہ بھی ہم پر فرض ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ لڑائی کرنا، اس کے ساتھ جو ہے وہ محاذ آرائی کے لہجے اختیار کرنا، وہ ہمارا وہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا ہو جائے، یہ ہمارا ایک طبقہ ہے جو ان چیزوں کو علمی بنیاد پر نہیں لیتا، وہ بس آ گیا جی مارو دھاڑو جو بھی کافر ہے، مطلب یہ بات نہیں ہے۔ تو اس کی جو میں نے کہا تھا کہ اس کی دلیل میں آپ کو قرآن سے ہی دے دوں گا۔ یہ سورۃ الممتحنہ ہے قرآن مجید میں، سورۃ الممتحنہ، اس کا دوسرا رکوع پڑھ لیجئے گا کبھی، اس کی 2 آیتیں میں آپ کے سامنے وہ رکھ دیتا ہوں۔ اچھا، تو سورۃ الممتحنہ میں ہے ہی بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہارا جو ہے وہ ان مشرکوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور تمہیں ان کے ساتھ کوئی محبت مودت نہیں رکھنی ہے، لیکن اس کے بعد پھر آگے جا کرنا دوسرے رکوع میں اس کی کچھ مزید تفصیل کی ہے۔ اچھا، فرمایا کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں فرماتا ان کافروں سے کہ جنہوں نے تمہیں گھروں سے نہیں نکالا تھا۔ آپ کو پتا مکہ سے نکالا تھا مسلمانوں کو، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ جو جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا تھا، وَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور دین کے مسئلے میں جنہوں نے تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کی، ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، وتقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ انصاف کی راہ چلو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے نہیں روکتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، انصاف کرنے والوں کو تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں فرمایا انما ینہاکم اللہ، انما لفظ حصر کہتے ہیں کہ صرف، انما کا مطلب بن جاتا ہے صرف، تو اللہ تعالیٰ تو صرف تمہیں منع کرتا ہے عن الذین قاتلوکم فی الدین، ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں قتال کیا تھا، لڑائی کی تھی، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا تھا، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، یا تمہیں تمہارے گھروں سے نکلوانے کے پیچھے سازشیں کرتے پھر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ ان تولہم، کہ ان کے ساتھ تمہارے یارانے نبھیں، تو وہ جو تولی ہے نا، موالات، دوستی، ان لوگوں کے ساتھ تمہارے یارانے نبھیں، وَأَن تَوَلُّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ہاں ان لوگوں سے جو بندہ کرے گا وہ اللہ کے ساتھ دشمنی کرتے پھر رہے ہیں، رسول کی جان لینے کے در پہ ہیں، اور تمہارے ان کے ساتھ یارانے جو ان کے ساتھ دوستی رکھے گا تو وہ لوگ صاف ظالم ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ فرق کرنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ اگر کوئی بندہ مطلب ہمارے ساتھ ٹھیک ہے تو دنیاوی معاملات میں بے شک وہ کافر ہے، ان کے ساتھ دنیاوی معاملات میں
ٹھیک رہنا ان کا، اور آپ کو پتہ ہے صحابہ کا دستور رہا ہے، بعد میں مطلب تابعین کا بھی، وہ ساتھ میں ایک کافر بچہ ہے گھر میں کچھ پک گیا ہے اس کو دے رہے ہیں، اچھا کوئی اس پر کوئی مشکل وقت آ گئی ہے اس کا مطلب ساتھ دے رہے ہیں، اس کو سنبھال رہے ہیں، اور اس طریقے سے آپ کو پتہ ہے بے شمار کافر دنیا میں مسلمان ہوئے ہیں، تو وہ یہ نہیں ہے کہ یہ ایک بڑا عجیب سا ایک تصور بنا دیا کہ ہر کافر جو ہے اس کو ہم نے گھور کے دیکھنا ہے، اور یا میں نہیں ہے تم نہیں، مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ بے شمار صدیوں تک ہم جہاں رہے ہیں ہمارا اخلاق اور ہمارا معاملہ کرنا ہندوؤں کے ساتھ، بدھوں کے ساتھ، یہ اور جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ بے شمار لوگوں نے صرف ہمارے اخلاق کو دیکھ کر یہ اندازہ کیا کہ ان کا نبی کیا ہوگا اور وہ کس اخلاق پر ہوگا، اور اس نے ان کو کیسے کیسے اعلیٰ اخلاق کا پابند کیا، حتیٰ کہ کسی وقت وہ جہالت کی وجہ سے مطلب ہے کہ کوئی بدتمیزی کر بیٹھے ہیں، کچھ اور کر بیٹھے ہیں، اس سے درگزر کر لینا. تو یہ ہمارا مطلب ہے کہ یہ کردار رہا ہے. اس بیلنس کو برقرار رکھنا ضروری ہے. اس آیت کو پڑھ کر مطلب ہے وہ اس روٹ پر ہی چلے جانا اور یہ کسی دوسرے امکان کو ختم ہی جاننا، یہ چیز نہیں ہوگی. تو کچھ کم علمی سے اس وقت خاصا کچھ جو ہے نا وہ چل بھی رہا ہے، تو اس کا بھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. یہ وضاحت میں نے پہلے ہی کر دی، اب ہم اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان لا تجد، یہ سورۃ المجادلہ کی آخری آیت ہے بائی دا وے، ٹھیک ہے. لا تجد قوما، تم کبھی ایسی کوئی قوم نہیں پاؤ گے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جن کا ایمان تو ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر. اب ذرا یہ تو دیکھتے جائیے کہ ایک ہمارا بھی اسلام ہے اللہ اللہ کرنے والا، ٹھیک ہے. ادھر کہ تم ہرگز کوئی قوم نہ پاؤ گے جس کا ایمان تو ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، یوادون، مگر ان کی محبتیں قائم ہوں. یوادون یہ مودت سے ہے، مودت کا لفظ اردو میں بھی ہم استعمال کر لیتے ہیں، مودت کا مطلب محبت ہی. مگر ان کی محبتیں قائم ہوں، ان کے یارانے قائم ہوں. من حاد اللہ، ان کے ساتھ جو محاذ آرائی کر رہے ہوں اللہ کے ساتھ. تو محادہ ہم نے کہا کہ دشمنی کھلی کرنا، محاذ آرائی کرنا، یہ سب کافروں کے معاملے میں نہیں ہے، کافروں کی ایک خاص صنف کے معاملے میں ہے. جو دشمنی کرتے ہوں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ ایسے ظالم جو اللہ اور اس کے رسول سے محاذرائی کر رہے ہیں ان کے اپنے باپ کیوں نہ ہوں، پھر ان کے ساتھ ان کا کوئی ارانہ نہیں. او ابناءہم، ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں. او اخوانہم، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں. او عشیرتہم، یا ان کا کنبہ قبیلہ کیوں نہ ہوں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے. یعنی یہ اللہ کے ہاں ایمان ایسا معتبر ہے جو اللہ کے ساتھ وفاداری میں اس حد تک جانے والا ہو کہ اللہ کا دشمن میرا دشمن اور اللہ کا دوست میرا دوست. تو جو بندہ اس حد تک چلا جائے کہتے ہیں وہ ہے جس کے دلوں میں پھر اللہ نے ایمان رقم کر دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنے پاس ایک روح سے ان کی اللہ تعالیٰ نے نصرت کی ہے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور آخرت میں وہ ان کو داخل کرنے والا ہے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ہمیشہ ہمیشہ یہ وہاں رہائش کریں گے. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے خوش ہوا. ورضوا عنہ، اور یہ اللہ سے خوش راضی ہوئے. اولئک حزب اللہ، یہ ہیں حزب اللہ کی جماعت. مطلب ایک ہیں ہمارے جیسے سجدے کرنے والے اور ایک ہیں جو زمین میں اللہ کی جماعت ہوتی ہے. تو کہتے ہیں اللہ کی جماعت صرف وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ وفاداری نبھانے پر اللہ کے دشمنوں سے دشمنی، دوستوں سے دوستی کرنے والے، ان کو کہتے ہیں حزب اللہ. کسی بھی عام مومن کو حزب اللہ نہیں کہا جائے گا، یہ ہیں حزب اللہ. الا، خبردار رہو، ان حزب اللہ، یقینی طور پر اللہ کا حزب ہی، اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی، ہم المفلحون، کامیاب ہونے والے ہیں. تو یہاں پر ہمارے اس جو رسالہ کا جو دوسرا مقدمہ تھا وہ ختم ہو گیا.